السلام علیکم جی، راجہ سپیکس کے ساتھ میں ہوں حسنین راجہ۔ آج میں اسامہ شہید کے گھر پر آیا ہوں۔ یہ میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ کے والد ندیم ستی صاحب، جی 13 میں یہ رہتے ہیں، اور آج میں نے ان سے گزارش کی کہ اپنے بیٹے کے حوالے سے کچھ بات کریں ہمارے ساتھ، اور ہمارے جو ناظرین ہیں جو چاہتے ہیں کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے ان تک حقائق آپ پہنچائیں۔ اور جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن اسامہ مطلب جب گھر سے نکلا ہوا تھا، تو جب یہ واقعہ ہوا، المناک واقعہ ہوا، تو انہیں کس طریقے سے معلوم ہوا کہ اسامہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو ان سے مزید جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسامہ تقریباً 11:30 بجے گھر سے پہلے گھر آیا تھا، تو کھانا وغیرہ کھایا اس نے۔ 11:30 بجے نکلا کہ جی میں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، کام ہے تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ والدہ سے ہی اس نے کہا۔ تو پھر چلا گیا۔ 12:30 بجے تقریباً جو ہے نا اس کی والدہ نے اسے فون کیا، تو کہتا ہے کہ ماما میں آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 1 بجے فون کیا کہ ماں نے، فون اس کا آن تھا لیکن اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تقریباً 1:20 پہ فون کیا تو فون بند ہو گیا تھا۔ پھر اس کی والدہ نے یہ سوچا کہ جو ہے نا شاید بیٹری ختم ہوگی ہو، تو اس لیے آ جائے گا، ابھی اس نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا تو وہ آ جائے گا، پر وہ سو گئی۔ میں تو پہلے سے سویا ہوا تھا، تو 5 بجے جو ہے نا وہ ایک فون آیا جو SHO G9 مرکز کا تھا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کے بیٹے کو گولی لگی ہے اور وہ جو ہے نا ہاسپٹل میں پیمز میں ہے۔ تو میں تو بہت پریشان ہو گیا اور پیمز کے لیے جو ہے نا چلا گیا۔ تو تقریباً 5:30 بجے میں وہاں پہ پہنچا، تو مجھے جو ہے نا پتہ چلا کہ بیٹے کی جو ہے نا ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہاں پہ میرے جانے کی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا DSP خالد اوان صاحب آئے، DSP ذوالفقار صاحب آئے، SP سرفراز احمد ورک صاحب آئے۔ انہوں نے مجھے جو ہے نا بتایا کہ جو ہے نا اس طرح بیٹا جو ہے نا وہ پولیس کے گولیوں سے جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آپ کا بچہ جو ہے نا معصوم ہے، اور پولیس کی غلط فہمی کی بنیاد پہ جو ہے نا کوئی کال چلی ہے، اس میں جو ہے نا انہوں نے اس کا جو کیا پیچھا کیا، تو انہوں نے جو ہے نا اس کو مطلب ان پہ گولیاں چلائی ہیں اس پہ، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نہیں تو مطلب اب جب وہاں پر آپ پہنچے تو وہاں پر جو موجود تھے پولیس والے، ان کا کیا موقف تھا کہ ہم نے اسامہ پر جو ہے غلط فہمی سے اسے ٹارگٹ کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے؟ انہوں نے اپنا سٹانس کیا لیا تھا؟ نہیں، جن لوگوں نے جو ہے نا اس کو مارا وہ تو وہاں پہ G11 رمنا تھانے میں جو ہے نا وہ تو لاک اپ میں تھے۔ جو وہاں پہ اصل میں وہاں پہ جب میں پہلے پہنچا تو وہاں پہ تو پولیس کا ایک ہی بندہ تھا جو سو رہا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا تو وہ مجھے کہتا ہے جی جس نے آپ کو اطلاع دی ہے آپ اس سے پوچھیں، ان کو بلائیں تو وہ جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ بچہ کدھر ہے۔ تو میں نے پھر دوبارہ SHO کو فون کیا، تو اس نے کہا کہ جی، اس نے مجھے کہا کہ جی اس سے پوچھیں، وہاں پہ بلال نامی بندہ ہے، وہ بلال وہی تھا جس نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ اسی سے پوچھیں جس نے آپ کو بتایا ہے۔ تو خیر میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ تو نہ ایک بتا رہا ہے نہ دوسرا بتا رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ ہم بیٹھے ہی تھے، تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ آ گیا DSP خالد اوان صاحب، سرفراز احمد ورک صاحب اور DSP ذوالفقار صاحب۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اس طرح جو ہے نا وہ بندوں نے جو ہے نا اس کا پیچھا کیا، پولیس کے اہلکاروں نے، تو اس کے اوپر گولیاں چلائی ہیں اور یہ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو ہم نے جو ہے نا پکڑ لیے، وہ ہمارے پاس ہماری حراست میں ہے۔ تو آپ اس کا جو ہے نا جو اس کے پوسٹ مارٹم ہو جائے تو آپ اس کے بعد جو ہے نا اس کی تدفین کر کے، تو اس کے بعد جو ہے نا جیسے آپ کہیں گے FIR کریں گے، جس طرح آپ کہیں گے اس طرح ہم ان کے خلاف FIR کاٹیں گے۔
جی ٹھیک ہو گیا. تو باقی جو کل آپ کا احتجاج تھا فرائیڈے کو، وہ احتجاج آپ کا مطلب کامیاب ہو گیا ہے؟ جو مطالبات تھے آپ کے وہ مانے گئے ہیں یا ابھی تک جو ہے نا وہ پینڈنگ ہی ہے حکومت کی طرف سے؟ زیادہ تر تو مطالبات ہمارے تسلیم ہو چکے ہیں. پہلے ہم نے شروع میں مطالبہ کیا تھا جوڈیشل کمیشن کا. جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا لیکن وہ ہائی کورٹ کا جج کی سربراہی میں نہیں بنا تھا، لیکن وہ اے سی کی سربراہی میں بنا تھا. وہ تو ابھی کام کر رہا ہے، وہ 1-2 دن میں اس کی جو ہے نا وہ کوئی فائنڈنگز آ جائیں گی. تو ابھی ہمارا مطالبہ اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا تھا وہ ابھی اسٹل سے ہے مطالبہ، جس پر جو کل مذاکر اس میں مظاہرے کے بعد جو ہے نا خواجہ خرم نواز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ منگل والے دن کیبنٹ کے میٹنگ میں جو ہے نا یہ پاس ہو جائے گا، یہ مطلب اپرووڈ ہو جائے گا. تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اس کا. اور جو دوسرا مطالبہ تھا اس کی جو 5 لوگوں کی ٹرمینیشن کا، وہ بھی ہو گیا تھا. وہ 5 لوگ جو ہے نا ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں اپنی سروس سے. تو اب جو ہے نا یہ ہے کہ وہ ان کے جو کیس ہے اس کے ان کی بیک پہ جو ہے نا ان کا دائرہ نہیں ہوگا. ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب ان کی بیک پہ نہیں ہوگا، وہ ایک عام بندوں کی طرح جو وجہ ہے نا سے وہ اپنا جو کیس لڑیں گے. اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس وزیر داخلہ صاحب یہاں پر آئے تھے یا باقی کوئی وزیر آیا تھا جس نے آ کر آپ کو یقین دہانی کروائی ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے اور پولیس میں ایسی ریفارمز ہم لے کر آئیں گے کہ آئندہ کوئی بھی اسامہ کی طرح جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید یا قتل نہ کیا جائے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی آئے تھے یہاں پر، اور زلفی بخاری صاحب اور شہریار افریدی، اسد عمر صاحب، علی اوان صاحب، علی محمد خان صاحب، اس کے علاوہ راجہ خرم نواز صاحب، یہ سب لوگ آئے تھے. بابر اوان صاحب بھی آئے تھے. اس کے علاوہ قاسم توری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی آئے تھے. باقی سب نے تو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے نا ان سے وزیر اعظم صاحب سے بات کریں گے آپ کے جو ہے نا وہ حق کے لیے. تو وزیر داخلہ جو ہے نا شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا. الٹا انہوں نے ہمارے ہے جو موقف تھا، جو ہمارا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اتنا دردناک حادثہ ہوا ہے، اس کا انہوں نے تمسخر اڑایا ہے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہ جی یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو میں نے تو کل ان کے بارے میں کہہ دیا تھا مظاہرے میں، جو کہ ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے نا کہ ایک ایسا انسان جس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو، وہ دوسروں کی اولاد کی وہ کیا قدر کرے گا، اسے ایک دوسروں کی اولاد کی کیا فکر ہوگی. اور بالکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے جو ہیں جن کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے، ایک بڑی سیٹ ہے، انہوں نے فرمایا جی کہ یہ ایک چھوٹے موٹے واقعات ہیں، یہ تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہے نا فیصل واڈا جو وزیر مملکت یا اسی طرح کی ان کا کوئی وزارت ہے ان کے پاس، اور دوسرا فواد چودھری صاحب نے جو ہے نا وہ وزیر داخلہ کو کافی سنائی ہے کہ آپ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان لوگوں کو ہوش آ جائے اور یہ ہوش کے ناخن لیں. اور آخر میں جو ہے نا آپ بتا دیں کہ جس طریقے سے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر کافی فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں، تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اسامہ کی کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا یہ سرگرم رکن تھا اور 2018 کے الیکشنز میں کافی جو ہے نا وہ آگے تھا اسامہ ان کی کمپین کے لیے. جی بالکل. اسامہ جو ہے نا وہ اس ٹائم ہم لوگ G11 میں رہتے تھے. وہاں پر جو ہیں اسلام آباد کے جو اس کے عہدیداران ہیں ISF کے، وہ مبشر عباسی اور سبطین ستی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس ٹائم نوجوانوں کا زیادہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ PTI کی طرف تھا. تو یہ بھی PTI کی طرف جو ہے نا تھے اور انہوں نے بڑا دن رات اس کے لیے کام کیا PTI کے لیے. تو اس کے اس میں الیکشن میں انہوں نے ووٹ بھی ڈالا PTI کو.
اس کے لیے کام بھی کیا، اور اس کا صلہ میں یہ ملا ہے کہ اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ جس حکومت کے لیے اسامہ جو ہے وہ دن رات ایک کر کے کمپین کر رہا تھا۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ کچھ میڈیا پر جو یہ بھی آئی ہے کہ اسامہ کے خلاف کچھ ایف آئی آرز بھی وہ سامنے لے کر آئے ہیں پولیس والے یا کچھ میڈیا کے پرسنز جو ہیں، کہ انہوں نے کہا جی کہ اسامہ جو ہے وہ تو ریکارڈ ہولڈر تھا، اس کے خلاف کافی ایف آئی آرز تھی۔ نہیں، کافی تو خیر نہیں اور 2 ایف آئی آر انہوں نے جو فیک ایف آئی آر میڈیا میں دکھائی ہیں وہ تو بالکل فیک ہیں، اس میں جو ہے نا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر فیک نہیں بھی تھی تو 2018 کی ایف آئی آر کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کیس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر ایف آئی آر کے مطابق جو ہے نا کوئی کارروائی ہوئی اور اس میں جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ یہ شہید کیا ہو تو پھر جو ہے نا وہ پھر تو کوئی بات بنتی ہے۔ اگر 2018 میں ایف آئی آر ہوئی ہے اور 2021 تک بندہ جو ہے نا وہ آزادانہ گھوم پھر رہا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں اس کے اوپر پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ پولیس تو پھر جو ہے نا وہ ایک مطلب اس کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں ہے، عملداری ہے ہی نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ ایف آئی آر کے بعد تو گرفتاری ہوتی ہے، تو وہ تو ویسے ہی جو ہے نا انہوں نے اس کو بس جو ہے نا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اب جو ہے نا پولیس ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر لی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اللہ کی ذات آپ کو صبر دے جی۔ اور ناظرین، آپ نے سنا اسامہ کے والد کا موقف کہ یہ کیا فرما رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، ایک نہتے شہری کو اسلام آباد میں دارالخلافے میں رات کے ٹائم اسے شہید کیا گیا۔ اور پھر سٹانس جو لے رہے ہیں پولیس والے کہ ہم نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی اور گاڑی کے شیشے کالے تھے، اور گاڑی جب اس بندے نے نہیں روکی تو ہم نے جو ہے نا وہ فائرنگ کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی دہشت گرد بھی ہے، کسی بڑے گھنونے جرم میں اگر کوئی ملوث بھی ہے تو قانون اسے بھی حق دیتا ہے ڈیفنس کا، لیکن یہاں پر اسامہ جو ایک معصوم بچہ تھا جس کی جسٹ 22 سال عمر تھی، اس پر جو ہے کس طریقے سے ظلم کیا گیا، اور اس کے جو باقی فیملی تھی ان پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ اگر بچوں والے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو سوچیں، اور اللہ کرے کہ اسامہ کے جو قاتل ہیں انہیں جلد سے جلد جو ہے نا وہ سزا ملے، انصاف ملے اسامہ کو۔ اگر یہاں پر انصاف نہیں ملتا تو بروز محشر اسامہ کا انصاف اللہ کی ذات ضرور کرے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔